محبت دو گے تو محبت ملے گی، پیار بانٹو گے تو پیار ملے گا، عزت کرو گے تو عزت ملے گی۔ کچھ لوگ ہمیں ملتے ہیں کہتے ہیں یار میری کوئی عزت نہیں کرتا، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، لوگ آتے ہیں میرے سامنے سب سے ملتے ہیں، مجھ سے کوئی ملتا ہی نہیں ہے، سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، مجھ سے کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ سچی بات پتہ کیا ہے؟ ایسا شخص اپنی خود ہی کمپلین کر رہا ہوتا ہے، اب خود کہہ رہے ہیں کہ باقی سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، مجھ سے نہیں مل رہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ There is something wrong in myself، کچھ گڑبڑ میرے اندر ہی ہے، میں ہی تو کئی لوگوں کو تنگ نہیں کر رہا، میں ہی تو لوگوں کو جھڑک نہیں رہا، میرا ہی انداز اچھا نہیں ہے، لوگ ملنا ہی نہیں چاہتے مجھ سے۔ سمپل فارمولا ہے، پیار دو گے پیار ملے گا، عزت دو گے عزت ملے گی۔ آپ مسکرائیں کسی کے سامنے وہ بھی مسکرائے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ تو آپ بیماریوں میں عیادت کرنے جائیں، لوگوں کی موت میت میں جایا کریں، جنازوں میں شرکت کریں، سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، دل جوئی بھی ہے۔ اور میرے آقا کا کتنا پیارا طریقہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کے گھر پہنچ گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر گئے نا، دیکھا وہ شدید بیمار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے خوبصورت انداز میں ان کی تیمارداری فرمائی، حال پوچھا۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے اپنی بیماری کا سبب بتایا، بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا عبرت آموز سبب بنا کہ بیمار کیسے ہو گئے۔ کہتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھنے آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، آپ امامت کر رہے تھے، میں پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور میں نے جب سورہ قارعہ سنی تو مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، خوف خدا کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اب میں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، جب قیامت کا احوال سنا تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے دنیا میں آزمائش میں ڈال دے، مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا۔ خود ہی اپنے لیے دنیا کی آزمائش کی دعا کر لی کہ مولا ڈالنا ہے تو دنیا میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں عذاب نہ دینا۔ انصاری صحابی کہتے ہیں حضور جو بھی میری آپ حالت دیکھ رہے ہیں اسی کا سبب ہے، یہ میں نے ہی دعا کی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری تربیت فرمائی اس صحابی رسول کی۔ فرماتے یہ درست نہیں ہے تم اللہ پاک سے دنیا کی بھی خیر مانگتے، دنیا کی بھی بھلائی مانگتے، آخرت کی بھی بھلائی مانگتے، اور جہنم سے بچنے کی بھی دعا کرتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت رائٹ اوے ان صحابی رسول کو فرمایا ابھی دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگو۔ صحابی رسول نے فوراً نبی پاک کے حکم پر عمل کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جیسے ہی دعا کی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی، دعا کا اثر ایسا ہوا کہ وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا رسیوں سے جکڑے ہوئے اور اب آزاد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک کی جو دعا تھی، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کی دعا کے بارے میں بریلی کے تاجدار کیا فرماتے ہیں؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت یعنی قبولیت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ کیا چلا کہ کبھی بھی اپنے لیے آزمائش کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنے لیے مصیبت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اور صرف اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ماں باپ کے لیے بھی درس ہے، میری ماؤں جو بہنیں ہیں ان کے لیے بھی درس ہے۔ بعض اوقات بچہ تنگ کرتا ہے، بچہ بات نہیں مانتا، تو جناب اپنے ہی بچے کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تجھے یہ نہ ملے۔ ارے آپ کی اولاد ہے، اگر قبولیت کا وقت ہوا اور یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ خود ساری زندگی ٹینشن میں رہیں گے۔ اپنے لیے بھی اچھی دعا کرنی ہے۔ اچھا ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس کے پاس کمی ہے؟ اللہ سے یہ کیوں کہیں کہ اللہ دنیا میں آخرت میں عذاب نہ دینا، دنیا میں دے دے؟ ارے میرا رب دنیا میں بھی خیر دینے پر قادر ہے، آخرت میں بھی بخشنے پر قادر ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ تم اس سے مانگ رہے ہو جو جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو ساری کائنات کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو کتنی پیاری قرآنی دعا ہے، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت بھی ہماری اچھی کر دے، اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کس انداز سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اچھا ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ صحابہ کرام قرآن کا اثر کتنا لیتے تھے۔ ہائے ہائے، ایک سورت سنی اتنا خوف طاری ہوا کہ بیمار ہو گئے۔ ہمارے سامنے نہ جانے کتنی بار پورے قرآن کی تراویح پڑھی ہے ہم نے، پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں۔
یا تو قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو اثر نہیں لیتے. سبحان اللہ، ہمارے صحابہ کس قدر قرآن میں ڈوب کر